السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أهل به لغير الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صلی اللہ وحدہ لا شریک للہ کا سزاوار ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ وہی داتا، دستگیر، غوث اعظم اور بند نواز ہے، وہی مشکل کشاں اور حاجت روا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخر نبی سید المرسلین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات مقدسہ مطہرہ پر، جو ہم سب کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری سے اس دنیا کے اندر توحید اور سنت کے نور سے دنیا منور ہوئی اور شرک و بدعت کا قلع کما ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، دینی ملی بھائی اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کلام مجید سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 173 کا ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرے میں سے ایک حدیث مبارکہ جسے امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے، اس کو آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ قرآن مجید کی آیت اور حدیث رسول کی روشنی میں آج کے اس ہفتہ واری مسجد الغفور میں درس کا عنوان ہے 11ویں کی حقیقت۔ محترم حاضرین، اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے ایک چوتھا مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس مہینے میں ویسے تو کوئی خاص عبادت کا ثبوت نہیں ملتا قرآن اور حدیث سے کہ کوئی خاص عبادت اس مہینے میں انجام دی جائے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ مہینہ 11ویں کا مہینہ ہے۔ افسوس یہ بھی ہوتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں اسلامی مہینوں کے نام بھی صحیح سے یاد نہیں ہیں، اور کچھ نام یاد بھی ہے تو نام کے ساتھ یاد نہیں بلکہ بدعات و خرافات کے ساتھ یاد۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔
ربیع الاول کا مہینہ کسی کو یاد نہیں رہتا، لیکن میلاد کے نام سے مہینہ برابر یاد رہتا ہے کہ یہ میلاد النبی کا مہینہ ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ نام یاد نہیں رہتا، لیکن یہ برابر یاد رہتا ہے کہ 11ویں کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ نام یاد نہیں رہتا، لیکن یہ برابر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کونڈوں کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے کا علم نہیں ہوتا، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعزیے بٹانے کا مہینہ ہے، ہلڑ بازی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ نام ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن یاد بھی ہے تو بدعات و خرافات کی نسبت کرتے ہوئے۔ تو یہ مہینہ جو چل رہا ہے ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ 11ویں کا مہینہ ہے، اور اس ماہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے نام پر فاتحہ دلائی جاتی ہے، ان کے نام کی 11ویں کی جاتی ہے۔ اور جو لوگ یہ کرتے ہیں 11ویں، ان کا اعتقاد اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو شخص 11ویں کرتا ہے سال بھر اس کے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے اور کاروبار بڑے ٹھیک چلتا ہے۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ اعتقاد ہے، یہ خیال ہے کہ جو 11ویں کرتا ہے برابر جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر 11ویں کا کھانا کھلاتا ہے، کھاتا ہے، تو پھر اس کے زندگی میں کوئی تکلیفیں نہیں آتی، کوئی پریشانیاں اور مصیبتیں نہیں آتی، اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا، پورا سال کاروبار اس کا بڑے عروج پر چلتا ہے، اس کے مال و دولت میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ اور 11ویں کی فضیلت کے سلسلے میں بعض شکم پرور ملاؤں نے ایسی فضیلتیں من گھڑت اپنے طور پر بیان کر دی ہیں کہ اللہ کی پناہ، جن کا کسی کتاب و سنت میں کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ من گھڑت واقعات، من گھڑت قصے اور کہانیاں اس 11ویں کی فضیلت میں شکم پرور علماء اسٹیجوں سے، ممبروں سے بیان کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک فضیلت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ 11ویں کی ایک ہڈی کو کوا اپنے پنجوں میں اڑا لیے جا رہا تھا۔ یہ کتابوں میں باتیں ہیں، ہوائی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، فضائل بتائے جا رہے ہیں 11ویں کے، کہ ایک کوا 11ویں کی ہڈی کو اپنے پنجوں میں اٹھائے لیے جا رہا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے پنجوں سے وہ ہڈی گر پڑی، اور کہاں گر پڑی؟ کسی قبرستان میں جا کر گر گئی۔ اب ایسا کرنا ہوا کہ وہ قبرستان میں ہڈی گر گئی، اس ہڈی کے گرنے سے اس قبرستان کے سارے مردے بخش دیے گئے۔ ایسے واقعات 11ویں کی فضیلت کے دور پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس کا پورا ہوائی جہاز مال سمیت سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ کئی سالوں کے بعد ڈھونڈنے کے بعد اس کا جہاز اس کے مال کے ساتھ ایک ساحل کے کنارے پر مل گیا۔ پتہ یہ چلا پوچھنے پر کہ وہ ہر سال برابر پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر 11ویں کرتا ہے، اس لیے اس کے مال میں کوئی نقصان نہیں ہوا، ڈوب بھی گیا تو برابر مل گیا۔ ایسے فضائل، من گھڑت واقعات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص 11ویں کرنے والا ہو، یا پھر
یا غوث المدد کے نعرے لگانے والا ہو، جب ایسا شخص مر جاتا ہے تو پھر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ ایسے شخص کو قبر میں عذاب ہونے نہیں دیتے۔ اللہ کی کیسے عقائد ہیں! یہ فضائل بتائے جاتے ہیں، کتابوں میں بھی ہے اور اسٹیجوں سے بھی بیان کیے جاتے ہیں، جن کا مقصد صرف اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، لوگوں سے اپنی مٹھیوں کو گرم کرنا، جیغ گرم کرنا، لفافے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایسے شکم پرور علماء کرام ملا ان من گھڑت باتوں کو اسٹیجوں سے بیان کرتے ہیں 11ویں کی فضیلت کے طور پر، کہ جو المدد کے نعرے لگاتا ہے یا غوث المدد اور 11ویں کرتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی اسے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے نہیں دیتے۔ ایسے لگتا ہے کہ فرشتوں سے وہ جھگڑا کر لیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یہ باتیں واضح ہو چکی ہے کہ فرشتے بڑے طاقتور ہیں۔ قبر میں ایسا اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط ہوگا جس کا کام صرف پیٹنا ہی پیٹنا ہے۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں وہ باتیں آئیں گی۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے آخرت کے مراحل، قبر کے عذاب پر، تو غور کیجئے یہ کیسی من گھڑت باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایسے من گھڑت فضائل اور واقعات بیان کرنے کی وجہ سے عوام الناس پر اثر یہ ہوا کہ یہ رسم، یہ بدعت معاشرے میں، سماج میں، لوگوں میں بڑی زور پکڑتی گئی، اور لوگ بڑی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ فرائض اسلام اور سنت رسول کی پابندی نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، اس پر اتنا افسوس نہیں ہوتا۔ میری بات کو ذرا غور سے سنیں۔ فرائض اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور سنت رسول کی اگر پابندی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر 11ویں ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے، کیوں؟ انہی من گھڑت فضائل کو سننے کی وجہ سے۔ نماز، روزہ، اس کا چھوڑنے والا اتنا گنہگار نہیں سمجھا جاتا جتنا 11ویں نہ کرنے والا موجب ملامت ٹھہرتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے آج۔ یہ جو لوگوں میں ہوتا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے، ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، صاحب استطاعت، صاحب مال ہے، لیکن زکوٰۃ پھر بھی نہیں دیتا، گنہگار ہے، زانی ہے، چور ہے، اچکا ہے، لپنگا ہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی نمازی ہے، روزے دار ہے، دیندار ہے، لیکن اگر وہ 11ویں نہیں کرتا تو بڑی عجیب نگاہ سے لوگ اسے دیکھتے ہیں، یہ بڑا گنہگار ہے۔ اور پھر گھر کے بزرگ، بوڑھی عورتیں وغیرہ بھی موقع ملنے پر کہہ دیتی ہے کہ میں بتاتی تھی کہ 11ویں نہیں کرا اس لیے مال میں نقصان ہو گیا، یہ گھاٹا تجھے جو ہوا ہے 11ویں نہ کرنے کی وجہ سے، اگر تو 11ویں کرتا تو یہ نقصان تجھے نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ہے آج۔ اور پھر افسوس یہ بھی ہے، مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص موحد، اللہ کا نیک بندہ، متبع سنت، کوئی آدمی نے اگر 11ویں کی حقیقت بتائے اور بتائے کہ یہ سب غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، تو پھر تو اس پر الزامات کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے کہ لو صاحب یہ تو پیروں کا منکر ہے، پیروں کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ تو اولیاء اللہ کا دشمن ہے، اولیاء کی تعظیم ہی نہیں کرتا، ان کی عزت ہی نہیں کرتا، ان کے شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس طریقے کے فتوے بازیاں شروع ہو جاتی ہے، الزامات کی بوچھار اس پر شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے بندو، ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ ہر اللہ کے ولی کو مانتے بھی ہیں
ان کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو ان کی باتیں قرآن اور سنت سے ملتی ہے ان باتوں میں ان کی اتباع بھی کرتے ہیں، ان کی تابعداری بھی کرتے ہیں، ان کی باتوں کو فالو بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن ولی ولی ہونا چاہیے، ولی وہ ہونا چاہیے جو ولی قرآن اور سنت کی معیار پر اترتا ہو، ولی وہ ہونا چاہیے جسے قرآن اور حدیث سے سرٹیفکیٹ ملی ہو۔ ولی اس ولی کو ہم نہیں مانتے جسے لوگوں نے اپنا ولی بنا دیا ہے۔ آج تو افسوس یہ ہے کہ ہم نے ایسے ایرے غیرے نتو خیروں کو ولی کے مقام پر فائز کر دیا جو نماز ہی نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے، نماز یہ کیوں پڑھے؟ نماز وہ پڑھے جو گنہگار ہے۔ ولی تو اتنے پہنچے ہوئے کہ گناہ ہی نہیں کرتے، نماز کیوں پڑھیں گے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آج بہت زیادہ اگر کہا جائے تو کہتے ہیں وہ دل کی نماز پڑھتے ہیں، اندر کمرے میں ہے، جماعت کھڑی ہوئی ہے، آپ دیکھیے کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے، لوگ نماز کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور یہ ولی جسے لوگوں نے بنا دیا وہ اپنے روم میں ہے۔ اب لوگوں سے پوچھو بھائی ولی ہے تو نماز نہیں پڑھتے؟ تو کہتے ہیں نہیں، وہ اندر کی نماز پڑھتے ہیں، وہ دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ دل کی نماز کیسی نماز ہے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ الزام مت لگائیے، ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ان کا ادب بھی کرتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، اور نہ صرف مانتے ہیں بلکہ ان کی باتوں کو بھی مانتے ہیں، وہ باتیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہیں، ان کی جو باتیں قرآن و حدیث کے موافق ہیں ان باتوں کی اتباع بھی ہم کرتے ہیں، ان کی پیروی بھی ہم کرتے ہیں۔ الزام مت لگائیے کہ ہم ولیوں کو نہیں مانتے۔ اور آئیے ذرا دیکھیں، در حقیقت اولیاء کرام سے محبت، ان کی تعظیم، ان کا ادب اور ان کا احترام اسی میں ہے کہ ان کی ان باتوں کو مانا جائے جو باتیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں۔ صحیح ان کا ادب اور احترام یہی ہے۔ صرف دعویٰ کر لیں کہ ہم مانتے لیکن ان کی مانتے نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ اولیاء کو مانتے ہیں لیکن اولیاء کی نہیں مانتے، فائدہ کیا ہے؟ نبی کو مانتے لیکن نبی کی نہیں مانتے، فائدہ کیا ہے؟ ایک بیٹا اگر کہے کہ میں اپنے باپ کو بہت مانتا ہوں، باپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنے ماں باپ کی بڑی قدر کرتا ہوں، ماں باپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن ماں باپ کی نہیں مانتا، تو کیا کہیں گے اسے دنیا والے؟ کہ بڑا بدتمیز ہے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، ماں باپ کی عزت ہی نہیں کرتا۔ لاکھوں ڈھنڈورا پیٹے کہ ہم ماں باپ کو مانتے ہیں، ماں باپ کو مانتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب معلوم یہ ہو جائے کہ وہ ماں باپ کو مانتا ہے لیکن ماں باپ کی نہیں مانتا، تو پھر معاشرہ اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کہتا یہ بدتمیز ہے، یہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں، یہ صرف کھوکھلے دعوے کر رہا ہے، اپنی بات میں جھوٹا ہے، یہ ماں باپ سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ ماں باپ کی سنتا ہی نہیں ہے۔ لہذا اولیاء کو ماننا اصل یہ ہے کہ ان کی باتوں کو مانا جائے۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ اے محبت کا دعویٰ کرنے والے، عربی کا شاعر کہتا ہے کہ اے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اگر واقعی میں تو تیرا دعویٰ سچا ہے تو اپنے محبوب کی اطاعت کر، اپنے محبوب کی باتوں کو تسلیم کر، اس کا کہا مان، اور اگر اپنے محبوب کی تو اطاعت نہیں کرتا تو پھر محبت کا دعویٰ کر کے دنیا کو دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ ایک محبوب اپنے محبوبہ کی بات کو مانتا ہے، اگر اپنے محبوب کی وہ اطاعت نہیں کرتا، تابعداری نہیں کرتا، اس کا کہا نہیں مانتا، تو پھر وہ عاشق نہیں، وہ محبوب نہیں، وہ محبت کا دعویٰ کر کے دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اصل میں وہ محبوب نہیں بلکہ وہ غدار اور دشمن ہے، کیونکہ اگر صحیح معنوں میں محبت ہوتی تو اپنے محبوب کی اتباع کرتا، ان کی باتوں کو مانتا۔ آپ دیکھیے، آئیے ذرا دیکھیں، 11ویں کو آپ لے لیجئے، آئیے ذرا شیخ عبد القادر جیلانی کی بات چل رہی ہے، ذرا انہی کی باتوں کو ہم لے لیتے ہیں۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ 6 صدی کے ایک بہت بڑے امام، علامہ اور عالم گزرے۔ اہل علم نے انہیں کئی القاب سے نوازا بھی ہے۔ کسی نے انہیں امام کا لقب عطا کیا، کسی نے شیخ الاسلام کا لقب عطا کیا، اور ان کا ایک لقب محی الدین بھی ہے۔ آپ اٹھائیے کتاب غنیۃ الطالبین دیکھیے آپ، ایک لقب محی الدین بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کو زندہ کرنے کا کام لیا، تو محی الدین ان کا لقب ہے، دین کو زندہ کرنے والا۔ بڑے اللہ ولی، بڑے امام، شیخ الاسلام، 6 صدی کے عالم، اللہ ولی گزرے۔ ان کی کئی کتابیں ہیں، اہل علم نے بتلایا کہ تقریباً 30 کتابیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے جنہوں نے لکھا، تالیف کی۔ 2 کتابیں بڑی مشہور و معروف ہے، ایک غنیۃ الطالبین اور دوسرا فتح الربانی۔ یہ 2 کتابیں ان کی بڑی مشہور و معروف ہے۔ کبھی موقع ملے تو غنیۃ الطالبین کو پڑھ بھی لیجئے، ساری چیزیں سامنے آ جائے گی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر اہل بدعت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بتاتے ہیں کہ اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا بھلا کہتا ہے۔ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، اٹھائیے جا کے دیکھیے غنیۃ الطالبین۔ اہل بدعت کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو، اہل عصر کو برا بھلا کہتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ان کی کتاب فتح الربانی، اس کے اندر انہوں نے لکھا، کتنی پیاری بات لکھی، دیکھیے ذرا، لا عمل بلا اخلاص و اصابت السنہ۔ فتح الربانی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ لا عمل بلا اخلاص و اصابت السنہ۔ عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، یہ بات کو ذرا غور سے سنیں۔ انہی کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے 11ویں کو ہم دیکھیں گے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ دعویٰ کرنے والے بہت کہتے ہیں کہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر، ذرا ان کی مانیے، ذرا ان کی سنیے، وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر ان کی صحیح معنوں میں مان لوگے تو انشاءاللہ 11ویں کا یہ رواج ختم ہو جائے گا۔ یہ دیگیں جو لگتی ہے گلی گلی میں، یہ سب بند ہو جائے گی۔ دکان جو کھول کر کے بیٹھے ہیں یہ دکانیں بند ہو جائیں گی، دھنڈا پورا ٹھپ پڑ جائے گا اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی یہ 2 کتابوں کو اگر آپ پڑھ لیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پڑھنے دیا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا۔ تو فتح الربانی ان کی کتاب، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ لا عمل بلا اخلاص، عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ غور کیجئے، کیا کہا؟ عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ عمل کے کرنے کے لیے فلاں کا طریقہ دیکھو، فلاں کا طریقہ دیکھو، فلاں کے طرف جاؤ، فلاں کے طرف جاؤ، نہیں۔ کیا کہا؟ عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک اخلاص اور دوسرا سنت کی موافقت۔ کسی امام کی تقلید کا حکم نہیں دیا یہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے کہ کوئی عمل کرنا ہو تو پہلے کسی امام کو دیکھو کہ ان کا طریقہ کیا ہے، نہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی عمل اگر کرنا چاہتے ہو، اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانا چاہتے ہو، تو عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک اخلاص ہو اور دوسرا وہ عمل اتباع سنت کی روشنی میں ہو، سنت رسول کی موافقت میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ عبادت کے نیک کام کے لیے 2 بنیادی قاعدے کا ذکر کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کہ کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی عبادت، اس کی قبولیت کے لیے 2 قاعدے ہونا ضروری ہے، ایک اخلاص، دوسرا اتباع سنت۔ عمل میں اخلاص ہے لیکن اتباع سنت نہیں ہے، وہ عمل بیکار ہے۔
عمل میں اخلاص ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بات کو پلٹ دیجئے، عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، تب بھی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں پائی جانا بہت ضروری ہے، ایک اخلاص، دوسرا اتباع سنت۔ اسی پر رکھ لیجئے 11ویں کو، آپ 11ویں کو رکھ لیجئے۔ آپ دیکھیے کہ اگر 11ویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو کیجئے، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے۔ کسی پر الزام نہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا ہوں میں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کر لیجئے، اگر اس پر فٹ ہوتی ہے 11ویں تو کیجئے، نہیں فٹ ہوتی ہے تو چھوڑ دیجئے اللہ کے لیے۔ دین مکمل کب ہوا، شریعت کی تکمیل کب ہوئی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ دنیا میں آئے کب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے 500 سال کے بعد، 6ٹھی صدی کے یہ عالم ہیں۔ کب کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے 500 سال کے بعد 6ٹھی صدی کے عالم ہیں۔ 500 سال تک اگر اس کا تذکرہ نہیں تھا، اس 11ویں کا کوئی وجود نہیں تھا، 500 سال کے بعد اگر کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو دین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شریعت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ عمل صالح کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، ایک اخلاص اور سنت رسول۔ سنت رسول کا مطلب کیا ہے؟ اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا ضروری ہے۔ اگر 11ویں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملتا ہے تو کیجئے۔ اب آپ کہیں گے کہ 11ویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی تھے ہی نہیں، جب نہیں تھے تو 11ویں بھی نہیں تھی، تو چھوڑ دیجئے، کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر کہتے ہیں نہیں بعد میں آئے ہم اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کتنے صحابہ کرام شہید کیے گئے نہیں کیے گئے؟ کیے گئے نا؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید کیے گئے، اور دیگر صحابہ کرام بھی فوت ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، زندگی میں۔ اگر کسی کے وفات کے دن کو یادگار کے طور پر منانا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ فلاں صحابی کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی وفات کے دن کو یادگار کے طور پر منایا جائے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے تعلق سے ایسا کہا؟ نہیں کہا، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ وہی شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں کہ کوئی عمل اگر اتباع رسول کے مخالف ہو جاتا ہے تو پھر اس عمل کو چھوڑ دیجئے، وہ عمل درست نہیں ہے۔ آئیے اور آگے چلیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب کی روشنی میں آج انہی کے حوالے سے ہم بات کریں گے، انہی کی کتاب کے اوپر اس 11ویں کو ہم رکھیں گے۔ ثابت ہو جائے تو کیجئے، نہیں ہوتا ہے تو چھوڑ دیجئے، کسی پر نقطہ چینی نہیں کروں گا آج۔ آئیے ان کی کتاب غنیۃ الطالبین، غنیۃ الطالبین میں یوم کربلا کا ذکر کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، کیا لکھتے ہیں غنیۃ الطالبین کے اندر یوم کربلا کے تذکرے کے، کہ اگر روز شہادت امام حسین کی شہادت کے دن کو اگر ماتم اور غم کا دن منانا جائز ہوتا، بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں اور بڑی پیاری بات ہے، یہاں پر بھی اس چیز 11ویں کو ہم رکھیں گے کہ اگر روز شہادت یعنی 10 محرم کو امام حسین کی شہادت کے دن کو اگر غم اور ماتم کا دن منانا جائز ہوتا تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ سوموار کا دن، پیر کا دن، بہت بڑے ماتم کا دن مقرر کیا جانا چاہیے تھا،
کتنی بڑی بات کہی ہے. یہ ہے اللہ ولی انسان. ان کی مانو تو ان کو ماننا ہے، ان کی مانتے نہیں، بس ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. کتنی پیاری بات اور بڑی بات کہی ہے کہ اگر شہادت حسین کے دن کو غم منانا جائز ہوتا یادگار کے طور پر، تو سوموار کا دن یعنی پیر کا دن اس سے کئی گنا زیادہ غم اور ماتم کا دن منانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پیر کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. لیکن آج تو ہم خوشیاں مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، جبکہ 12 ربیع الاول کو شیخ عبدالقادر جیلانی فرما رہے ہیں کہ اگر روزے شہادت حسین کی شہادت کے دن کو غم منانا جائز ہوتا تو اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ پھر سوموار کے دن کو غم کے طور پہ منایا جائے، کیونکہ اس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور اسی دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وفات ہوئی. لیکن فرماتے ہیں اسی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر کہ نہ یہ جائز نہ یہ جائز. فیصلہ ہو گیا، نہ 10 محرم کو ماتم کے دن کے طور پہ منانا جائز، نہ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو یہ منانا جائز. معلوم یہ ہوا کہ اگر دوسری چیز جائز ہوتی، کون سی؟ شہادت حسین جو آج لوگ مناتے ہیں ماتم کے طور پر، اگر یہ چیز جائز ہوتی تو شیخ عبدالقادر جیلانی آگے فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کہ اگر یہ چیز جائز ہوتی تو صحابہ کرام کبھی اس سے غافل نہیں ہوتے. کیا علم تھا، کیا ذہانت اور فقاہت اور سمجھ تھی کہ اگر یہ چیز جائز ہوتی غم منانا 10 محرم کو، تو شیخ عبدالقادر جیلانی فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوتے، یعنی وہ بھی اس کو مناتے. لیکن صحابہ کرام نے جب نہیں منایا تو نہ یہ جائز ہے نہ یہ جائز ہے. معلوم یہ ہوا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ اس فرمان میں بتا رہے ہیں کہ کسی کی بھی وفات کے دن کو بطور یادگار کے منانا، ہر سال اس کا اہتمام کرنا، اس کے نام کی فاتحہ خوانی کرنا، اس کے نام پر نظر و نیاز کرنا، دیگیں چڑھانا، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. لہذا معلوم ہوا کہ ان کی یہی بات 11ویں کے ناجائز ہونے پر دلیل ہے. کیونکہ 11ویں کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو شیخ عبدالقادر جیلانی کی وفات ہوئی. ان کے وفات کے دن کو بطور یادگار کے منانے کے لیے ان کے نام پر نظر و نیاز کیا جاتا ہے، دیگیں چڑھائی جاتی، کھانا کھایا اور کھلایا جاتا ہے. تو شیخ عبدالقادر جیلانی خود فرما رہے ہیں کہ کسی کی وفات کے دن کے بطور یادگار کے منانا یہ شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ دین کا حصہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. یہ میری بات نہیں ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی بات ہے. ان کی کتاب غنیۃ الطالبین کھول کے دیکھیے آپ، کربلا کے واقعے کو آپ پڑھیے، اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہے. اور کیا فرما رہے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی؟ ان کی کتاب الفتح الربانی فرماتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ رہو، وَلَا تُشْرِكُوا، شرک نہ کرو، یعنی اللہ کی توحید پر جم جاؤ، اللہ کی توحید پر ڈٹے رہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. میرے بھائیوں اور دوستوں، نظر و نیاز یہ عبادت ہے، اس عبادت میں اخلاص ضروری ہے. اور شیخ عبدالقادر جیلانی فرما رہے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ رہو، یعنی عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرو. تو جب نظر و نیاز یہ عبادت ہے تو اس میں اخلاص ضروری ہے کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی اور کے لیے نظر و نیاز کر کے شیخ عبدالقادر جیلانی فرما رہے ہیں شرک نہ کرو. نظر و نیاز کیا ہے؟ یہ 11ویں کیا ہے؟ 11ویں کیا ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پر نیاز ہے، ان کے نام پر بکرا ذبح کیا جاتا ہے، کھانا اور کھلایا جاتا ہے. گویا ان کے نام پر یہ نیاز ہے، نظر ہے، اور نظر و نیاز یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے چیز درست نہیں ہے. تو شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب کے مطابق پتہ یہ چلا کہ 11ویں کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. آئیے آگے چلیں. فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب
रद्द उल मुख्तार मशहूर किताब है, रद्द उल मुख्तार। इसमें लिखते हैं, शरह करते हुए अल्लामा इब्न आबिदीन क्या लिखते हैं कि वअलम अन्ना नज़र अल्लज़ी यक़अउ लिल अमवात मिन अक्सरिल अवाम वमा युख़ज़ु मिन अद-दराहिम वश-शम'i वज़-ज़ैत वनहविहा इला ज़राइहिल औलियाइल कराम तक़र्रुबन इलैहिम फ़हुव बिल इज्मा'i बातिलुन व हराम। मैं कुरान और हदीस से अभी हवाले नहीं दे रहा हूँ, तो बाद में दूंगा, पहले इनकी किताबों से बता रहा हूँ कि 11वीं हराम है, नाजायज़ है। रद्दुल मुख्तार बड़ी मशहूर मारूफ किताब है, किसी भी आलिम से आप पूछ सकते हैं, उसमें यह बात है। वअलम लिखते हैं कि जान लो अन्ना नज़र अल्लज़ी यक़अउ लिल अमवात, कि अक्सर अवाम जो मुर्दों के नाम की नज़र नियाज देते हैं, फातिहा खानी करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, और जो रकम या चिराग और तेल वगैरह औलिया कराम के कब्रों पर तकर्रुब की नीयत से, उनको खुश करने की नीयत से चढ़ाते हैं, फहुआ बिल इज्मा'i बातिलुन व हराम, ये बिल इज्मा यानी तमाम उलमाए कराम का इस बात पर इत्तेफाक है, इज्मा है कि ये बिल्कुल हराम है, बातिल है। जो मुर्दों के नाम पर नजर नियाज किए जाते हैं, उनके नाम पर चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, उनके नाम पर तेल वगैरह चढ़ाया जाता है, सारे उलमा के नजदीक बिल इज्मा ये हराम है, ये नाजायज है, ये बातिल है। आगे लिखते हैं इब्न आबिदीन हाशिया में शरह करते हुए, क्यों हराम है, हराम क्यों है, नजर नियाज क्यों हराम है, इसमें 11वीं भी आ गई, क्यों हराम है, कहीं वजह से हराम है। कहते हैं ये नजर नियाज मखलूक के लिए, पहली वजह इसके हराम होने की, ये नजर नियाज मखलूक के लिए। मखलूक के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कौन है, खालिक है या मखलूक है, मखलूक है, यानी पैदा किए गए, उनका खालिक अल्लाह है। जैसे हमारा खालिक अल्लाह, सारी कायनात का बनाने पैदा करने वाला अल्लाह, वैसे ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी अल्लाह के बंदे हैं, वो भी माँ के पेट से पैदा हुए हैं, वो मखलूक है। तो नजर नियाज के हराम होने की पहली वजह यह है कि यह नजर नियाज मखलूक के लिए है, और नजर नियाज ये इबादत है, इबादत किसी मखलूक के लिए जायज नहीं है, हराम हो गया। इसके हराम होने की दूसरी वजह क्या है, जिसके लिए नजर नियाज की जा रही है वो मुर्दा है। ये मेरी बात नहीं है, रद्दुल मुख्तार इब्न आबिदीन इसकी शरह करते हुए फरमा रहे हैं कि इसके हराम होने की दूसरी वजह यह है कि जो नजर नियाज की जाती है, जिसके लिए की जाती है, वो मुर्दा है, और मुर्दा किसी चीज का मालिक नहीं होता। किसी चीज का मालिक होता है मुर्दा, नाम पर तो उसके जाता है, लेकिन खाया कोई और, किसी और के पेट में। तो कहते हैं इसके हराम होने की दूसरी वजह यह है कि जिसके लिए नजर नियाज की जाती है वो मुर्दा है, जो किसी चीज का मालिक नहीं हो सकता। तीसरी वजह इसके हराम होने की, नजर नियाज के हराम होने की, या 11वीं के हराम होने की वजह यह है कि नजर नियाज करने वाला अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में तसर्रुफ का अकीदा रखता है, और यह अकीदा सरी कुफ्र है, शिरक है, कि अल्लाह के अलावा किसी और के पास भी कुछ पावर है, किसी और के हाथ में भी कोई तसर्रुफ का इख्तियार है। तो ये अकीदा रखना ये कुफ्र और शिरक है। तो गोया जो नजर नियाज करता है वो कुफ्र और शिरक में मुब्तला हो जाता है। मैं आपको पहले ही बताया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर जो नजर नियाज की जाती है, करने वालों का अकीदा क्या होता है कि जो ये करता है उसके कारोबार में बरकत होती है, जो नहीं करता उसकी जिंदगी में परेशानी आती है, मुसीबतें आती है।
اب نظر و نیاز کرنے والا، 11ویں کرنے والا کس یقین کی وجہ سے کرتا ہے کہ اگر میں کروں گا تو میرا کاروبار ٹھیک چلے گا، اگر میں کروں گا تو میرے مال و دولت میں برکت ہوگی، اگر میں کروں گا تو میری زندگی سے مصیبتیں اور پریشانیاں ہٹ جائے گی. اور یہ عقیدہ آدمی کو کفر اور شرک میں مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے نظر و نیاز حرام ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الربانی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سلوہ ولا وتسألہ غیرہ، فرماتے ہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرو. جو لوگ کہتے ہیں یا المدد یا غوث المدد، شیخ عبد القادر جیلانی خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے مدد کے لیے مت پکارو، اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرو، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلاؤ. استعینوا بہ، اللہ ہی سے مدد طلب کرو. ولا تستعینوا لغیرہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہ کرو. کسی اور کو حاجت روا نہ سمجھو، کسی اور کو مشکل کشا نہ سمجھو، کسی اور کو بگڑی بنانے والا نہ سمجھو، کسی اور کو اولاد دینے والا نہ سمجھو، کسی اور کو مصیبتیں دور کرنے والا نہ سمجھو. یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا اللہ ہی سے مدد طلب کرو. مصیبتوں میں پکارو تو صرف اللہ کو پکارو. ایک بڑی پیاری بات غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کیا؟ لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ. فرماتے ہیں کہ کوئی مددگار نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی بندے نواز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. ولا دلیل الا رسول اللہ، اور کسی کی بات حرف آخر کی حیثیت نہیں رکھتی، کسی کی بات دلیل اور حجت نہیں ہو سکتی سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر دلیل کسی کی بات ہو سکتی ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں. تو میرے بھائی میں دوستو، یہ فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب رد المختار اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب فتح الربانی اور غنیۃ الطالبین کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ 11ویں شریف کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے. اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے 500 سال کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش ہوئی، لہذا یہ کسی بھی طریقے سے شریعت کا حصہ نہیں ہو سکتی، دین نہیں ہو سکتا. اور قرآن سے دیکھیے، اب آئیے قرآن کی طرف ذرا. قرآن سے اس کے حرام ہونے کی دلیل قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 173. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. جا کے دیکھیے ترجمہ اٹھا کر کے کہ غیر اللہ کے نام جو چیز بھی منسوب ہو جائے، جس چیز کو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا جائے، وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. یہ بکرا بابا کے نام کا بکرا ہے، یہ کھیر بابا کے نام کی کھیر ہے، یہ پیر صاحب کے نام کی 11ویں ہے. تو یہ اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی گئی. اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جو چیز منسوب کر دی جائے وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ باطل ہے. تو 11ویں میں کیا ہوتا ہے؟ 11ویں میں ہوتا یہ ہے کہ یہ نظر و نیاز شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر کی جاتی ہے، اس لیے یہ حرام ہے. بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب اس کے نام پر جو بکرا ذبح کیا جاتا ہے، بکرا تو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کیا جاتا ہے، اللہ ہی کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، پھر حرام کیسے ہے؟ سوال بالکل صحیح ہے. بعد میں سوال نہ ہے اس لیے پہلے میں ہی سوال بنا دیا ہوں کہ سوال کرتے ہیں لوگ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر کہاں ذبح ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، صحیح بخاری کی بالکل پہلی حدیث، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى.
اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آدمی جیسی نیت کرتا ہے ویسے ہی اسے اجر و ثواب ملتا ہے. بخاری کی بالکل پہلی حدیث ہے. آدمی اگر ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو یقیناً اسے اجر و ثواب ملتا ہے. اور آدمی اگر ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، تو پھر اس کے حصے میں وہی چیز آتی ہے، اجر و ثواب اس کے حصے میں نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کی نیت میں فتور آ گیا ہے. لہذا جواب یہ ہے کہ نام پر تو اللہ ہی کے ذبح کیا جاتا ہے، نام پر تو اللہ ہی کے ذبح کیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے ہی ذبح کیا جاتا ہے. لیکن نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر نیاز ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے. بکرا لا کر کے اگر باندھ دیا جائے گھر کے سامنے، پورے لوگوں میں چرچا ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے کہ یہ عبد القادر جیلانی کے نام پر بکرا ہے، یہ 11ویں کا بکرا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ 11ویں کا بکرا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا بکرا ہے، تو اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی گئی. آپ نے بکرا خریدا اس نیت سے خریدا کہ یہ 11ویں کے لیے کیا جائے. جب نیت میں بگاڑ آ گیا تو آپ اس پہ ایک نہیں 1000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، وہ حرام حرامی ہو جائے گا. جس طریقے سے، مجھے معاف کرنا میں بہت کڑک بات کہہ رہا ہوں، جس طریقے سے خنزیر حرام ہے، اگر خنزیر کے اوپر اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دیا جائے تو خنزیر حلال نہیں ہوتا. کیا حلال ہوتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حلال ہو جائے گا؟ خنزیر حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے، لیکن اگر کوئی خنزیر کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرتا ہے تو کیا خنزیر کا گوشت حلال ہو جائے گا؟ حلال نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ حرام ہے، اس پہ ایک نہیں کتنی مرتبہ آپ اللہ کا نام لے وہ حرام ہی ہوگا. ایسے ہی وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دی جائے، اس پہ ایک نہیں آپ لاکھ مرتبہ اللہ کا نام لے کر کھائیں، اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، وہ چیز حرام ہی ہے. لہذا وما اہل بہ لغیر اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 173، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دی جائے وہ چیز حرام ہے. اس لیے کہ یہ عبادت ہے، نذر و نیاز، اور عبادت اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق کسی اور کے لیے دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے. اور جو شرک کرتا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ظالم ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے اوپر اپنی جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور ایسے ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے، کوئی اسے بچا نہیں سکتا. ظلم کسے کہا گیا؟ شرک کو ظلم کہا گیا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک کو ظلم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں جو حق اللہ کا ہوتا ہے وہ اٹھا کر کے بندوں کو دیا جاتا ہے، اس کی مخلوق کو دیا جاتا ہے، اس لیے ظلم ہے. ظلم کسے کہا گیا؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے. کسی کو اس کا حق نہ دیتے ہوئے کسی دوسرے کو اس کا حق دیا جانا یہ حرام ہے، یہ ظلم ہے. میں مثال اکثر بیان کرتا ہوں کہ گھڑی اس کی جگہ ہاتھ ہے، اس کو اگر کوئی پیر میں باندھ لے تو اسے کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ ظلم ہو گیا. ٹوپی اس کو سر پہ پہننے کی جگہ ہے، کوئی آدمی اگر پیر کے گھٹنے میں اس کو رکھ دے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ظلم ہے، کیونکہ ٹوپی کا مقام سر ہے، گھڑی کا مقام ہاتھ ہے. ایسے ہی نذر و نیاز یہ اللہ کا حق ہے. رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے. نذر و نیاز عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے ہے. شرک اس لیے ہو جائے گا کیونکہ بندہ اسے اللہ سے ہٹا کر کسی مخلوق کے لیے کرتا ہے، اس لیے شرک ہے، اس لیے 11ویں حرام ہے. آئیے ایک اور دلیل. عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ جو 11ویں کرے گا وہ خوشحال رہے گا، جو نہیں کرے گا وہ پریشان رہے گا. کیا یہ درست ہے عقیدہ؟ یہ عقیدہ آدمی کو شرک میں لے جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آئیے دیکھیں سورہ یونس آیت نمبر 107، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. سورہ یونس آیت نمبر 107. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دینا چاہے، کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس بندے سے اس کی تکلیف کو دور کر سکے۔ سارے لوگ مل جائیں، اللہ کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے فضل سے نوازنا چاہے، اپنے خیر سے نوازنا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ کے فضل سے اس بندے کو روک نہیں سکتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کو مانیں یا ان لوگوں کی بات کو مانے کہ جو 11ویں کرتا ہے وہ خوشحال رہے گا، جو 11ویں نہیں کرتا وہ پریشان رہے گا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ پریشانی میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتی، اور اللہ اپنے فضل سے نوازنا چاہے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ کے اس فضل سے بندے کو روک نہیں سکتی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ 11ویں اس اعتبار سے بھی حرام ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بڑا پاور ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے ان کے ہاتھ میں بڑا پاور ہے، جو عقیدہ شرکیہ ہے، کفریہ ہے۔ آئیے ایک حدیث کہ غیر اللہ کے لیے کی جاتی ہے نظر و نیاز، اس لیے حرام ہے۔ دلیل صحیح مسلم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ بکرا ذبح کیا جا رہا ہے 11ویں کے لیے عبد القادر جیلانی کے نام پر، تو یہ کون ہوا؟ یہ غیر اللہ ہوئے، یہ اللہ کے علاوہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتا ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ جب اللہ کی اس پر لعنت ہے تو اس کی زندگی میں خوشیاں کیسے آ سکتی ہے؟ جب اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، پھر اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں آئیں گی۔ اس لیے آپ دیکھیے جو 11ویں کرنے والا ہے وہ زیادہ پریشان ہے، اور جو اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل ہے وہ بہت خوشحال ہے۔ میرے سامنے کئی ایسے لوگ آتے ہیں، بعض ایسے بھی کہتے ہیں کہ میں کوئی نظر و نیاز چھوڑتا نہیں، پھر بھی میری زندگی میں اتنی تکلیف ہے۔ میں کہتا ہوں اسی لیے تکلیف ہے کیونکہ تو نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے کیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہے اس پر اللہ کی جو غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتا ہے۔ جب اس کی زندگی میں لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، تو زندگی میں خوشیاں کیسے آ سکتی ہے؟ لہذا یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے قرآن و حدیث اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی تعلیمات کہ کسی بھی طریقے سے 11ویں کرنا درست نہیں ہے، یہ حرام ہے، نہ صرف بدعت ہے بلکہ شرکیہ عمل ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ کہیں اور سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، نظر و نیاز یہ عبادت ہے، اے اللہ عبادت کو صرف تیرے لیے ہمیں خاص کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، جب ہماری موت آئے تو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔